نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بالکل تیار تھا کہ اتنے میں اسلام آباد سے ایک انتہائی دلدوز قسم کی خبر آئی کہ جس کا میں پاکستان کے اندر توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اتوار کو ایک لمبا لانگ مارچ ہوگا، اور وہ ایکس کو ملین مارچ کہتے ہیں۔ یوں تو ویسے ہمارے ہاں ملین مارچ کا فیشن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی لوگ جماعت اسلامی کے اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ فلسطین میں کسی دوسرے کو اب گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر چاہے، جو کہ لوگوں کو لے کے نکل سکتی ہے، تو ان کو تو مکمل طور پر ان کے تو جھنڈے بھی فوری طور پر کھینچ لیے جاتے ہیں۔ باقی دونوں پارٹیاں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، جو کہ لوگوں کو لے کے باہر آ سکتی ہیں، وہ خاموش ہیں۔ رہ گئی جماعت اسلامی، تحریک لبیک، تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مختلف جگہوں پہ جلسے کر رہے تھے، لیکن اسلام آباد میں چونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار گزرے گا کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کے اندر اس لیول کے اوپر لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آئے۔ یہ ناگواری صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ آج نیو یارک کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ بروکلن سے باہر آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر ناٹ ان آر نیم، ہمارے نام کے اوپر یہ ظلم مت کرو، انہوں نے جلوس نکالا ہے۔ اور آج ہی ان کی ویڈیوز آ رہی تھیں کہ ان کو ہیٹ سپیچ کے طور پر، یعنی وہ یہودیوں کے خلاف یہودی جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کو وہ گرفتار کر کے لے جا چکے ہیں۔ گویا پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسی امریکن کالونی بن چکا ہوا ہے کہ جس کے اندر فلسطین کا نعرہ لگانا بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کنٹینر اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے امیر جو تھے ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، جنہیں باقاعدہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اور جگہ پہنچے، وہاں آنسو گیس کی گئی، اور باقی سارے معاملات ہوئے۔ اس بات کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اس قدر خوش کیا جائے کہ امریکہ براہ راست پاکستان کی حفاظت کے لیے اتر آئے، اس کی بحری بیڑے آ جائیں یا کچھ اور لوگ آ جائیں، یا وہ جو کچھ بھی چاہے، یا پھر امریکہ جو ہے ویسا ہی لائسنس دے دے حکمرانوں کو جیسا لائسنس وہ سہارتوں کو دے کے گیا تھا۔ سہارتوں نے جب سکارنوں کو اتارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مکمل طور پر لائسنس دیا جائے کہ میں اتنے لوگ مار دوں کہ میرے بعد کسی قسم کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہے۔ تو کہا جاتا ہے تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگوں کو سہارتوں نے قتل کر دیا تھا، اور جنرل سہارتوں مدتوں تک وہاں پر حکمران رہا، لیکن پھر جب امریکیوں کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس کو بالکل ایسے ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا جیسے امریکی باقیوں کو پھینکا کرتے ہیں۔ بینظیر نے بھی ایک زمانے میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف دراصل چاہتا یہ ہے کہ اسے سہارتوں کی طرح کا اقتدار حاصل ملے، اور وہ سہارتوں کی طرح جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اس وقت ایک فضا جو ہے ایک ایسی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ملک کے اندر کسی بھی طور پر اچانک ہنگامے پھوٹ سکتے ہیں، اور فلسطین کے نام پہ تو ظاہر بات ہے بہت پھوٹیں گے، کیونکہ روز لوگ جو ہیں فلسطینیوں کا دکھ اور المیہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک مذہبی جذباتیت وابستہ ہے۔ تو جب ہنگامے پھوٹیں گے تو پھر اس کے بعد ہوگا کہ پھر الیکشن کو لوگ بھول جائیں گے، اور یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ اپنے آرام سے کام کرتا رہے گا اور چین کی ڈفلی بجاتا رہے گا، لیکن یہ دونوں ہی خطرناک فیصلے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی مکمل اطاعت بھی پاکستانیوں کو، اسے کہتے ہیں، ایک دم مشتعل کر سکتی ہے، اور الیکشن کا ملتوی ہونا جو ہے وہ سیاسی طاقتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ بھی اس کیئر ٹیکر حکومت کو زیادہ شاید زیادہ طور پر پسند نہ کر سکیں۔ یہ تو اچانک بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے بات کرنی پڑی، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے جس چیز کو لے کے آیا تھا وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جان پرکنس نے جب اپنی مشہور کتاب کنفیشنز آف دی اکنامک ہٹ مین لکھی تھی تو اس نے ایک بات کی تھی
کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو ورلڈ بینک اور IMF جو تھا وہ مختلف پاکستان جیسے ممالک کے اندر بھیجا کرتا تھا، اور ہم جا کے پاکستان کے جیسے ممالک، جیسے اس میں سے انڈونیشیا کا نام لیا ہے، نائجیریا کا نام لیا ہے، اور باقی 2-3 نیکراگوا کا نام لیا ہے، لیٹن امریکہ کے 2 اور ممالک کا نام لیا ہے۔ تو اس نے کہتا تھا کہ وہ میں وہاں جب جاتا تھا تو میں اس کے حکمرانوں کو مختلف قسم کے قرضوں کی اسکیم بھی ان کے سامنے رکھتا تھا۔ مثلا میں ان کو ایسے قرضے بتاتا تھا کہ جن کا عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ نظر بہت خوبصورت آئیں، جیسے موٹر وے بنا لیا جائے، بہترین ایئرپورٹ بنا لیا جائے، شاندار قسم کی اور میٹرو چلا لی جائے، ان ساری چیزوں کے قرضے دی جاتے ہیں۔ اس کو کہتا ہے یہ اسٹرکچرل لونز ہم جو ہیں ان کو دیتے ہیں، اور اس سے وہ جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بہت مقبول ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کا جو ظاہر بات ہے کہ عام آدمی اتنا کما نہیں ہو رہا ہوتا تاکہ اس کو ادا کر سکے، تو ان کا جو قرضہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ قرضہ 50% آف دا GDP، یعنی جتنا لوگ کماتے ہیں، اگر 100 روپیہ کماتے ہیں پورے مل کے، گندم اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس کو پورا سب ملا کے جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو ہم GNP کہتے ہیں، گراس نیشنل پروڈکٹ، جو کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے حساب سے اور لوگوں کے کام کاج کے حساب سے پورے ملک کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ جب اس کی ٹوٹل لوگوں کی آمدن سے 50% سے بڑھ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر قرض کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، لوگوں نے کھانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، صحت کی سہولیات ان کو چاہیے، ان کو علاج کروانا ہے، کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر وہ ٹیکس اتنا ادا نہیں کر سکتے، اور پھر یہ ٹیکس جو ہے یہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو کہتا ہے پھر ہم اپنے ہاکس کو بھیجتے ہیں۔ وہ ہاکس کہتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہم وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کو کہیں نہ کہیں معدنیات کے طور پر یا زرعی طور پر وہ مالا مال ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان اب تم ادا نہیں کر سکتے ہو، اب ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنا جو موٹر وے بنایا ہوا تھا اس کا ٹول ٹیکس ہمیں دے دو، تم نے جو ایئرپورٹ بنایا ہوا تھا اس کی مینجمنٹ ہمیں دے دو، ہم نے تمہیں جو بندرگاہ بنا کے دی ہے اس کو ہمیں دے دو، تمہاری فلاں گولڈ مائن ہے یا جپسم کی مائن ہے یا کوئی اور مائن ہے وہ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس طرح اور بہت سارے کھیت ہیں، اس میں کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دے دو، ہم وہاں اپنی مرضی کی فصل اگائیں گے اور یہاں سے لے کے جائیں گے۔ تو اس کہتا ہے یہ ہاکس ہم بھیجتے ہیں اور ہاک سے کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی حکمران جو ہے ایسا نہ کرے کہ اڑ جائے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو رجیم چینج کرتے ہیں، اور رجیم چینج میں مصدق 1952 سے لے کے اب تک عمران خان تک یہ 72ویں رجیم ہے، 73ویں، 72 سے پہلے ہو چکے تھے، 73 ایسے لوگوں کو انہوں نے رجیم چینج کیا کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ پھر اگر ایسا نہ کوئی بالکل ہی جب رجیم چینج نہ، تو پھر ہم قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس نے پھر بتایا ہے کہ ہم چوتھی کام یہ کرتے ہیں، اس نے 4 حکمرانوں کا نام لیا ہے کہ جن کو امریکہ نے خاص طور پہ قتل کروا دیا، جن میں سے ایک نکراگوا کا صدر بھی تھا، جس کو اس کے ہی ایک پارٹی کے اندر ایک انقلابی قسم کے پروفیسر نے قتل کر دیا تھا۔ پاکستان اصل میں اس وقت ہاکس کی زد میں ہے، اور اس کے اندر ہو جا رہا ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر رجیم چینج کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اب ایسا راستہ نکال لیا جائے کہ پاکستان جو ہے اس کو خریدا کیسے جا سکے۔ اس میں خریدنے کا سب سے اہم ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے وسائل کو قابو کیسے کرتے ہیں، لیکن اس وسائل سے پہلے آپ نے اس کی ایک معاشی سسٹم جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ اس کی ایک دفعہ گردن دبوچ دیں۔ ایک تو پاکستان کا وہ قرضہ ہے کہ جو قرضہ پاکستان نے باہر سے لیا ہے، جس کو ہم نے ڈالرز میں ادا کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اتنے نااہل ہماری حکومتیں رہی ہیں گزشتہ تقریباً 30-40 سال سے کہ ہم پاکستان کے اندر موجود عوام کا پیسہ جو کہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم قرضہ لیتے ہیں تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں، ہم اپنی گاڑیاں چلا سکیں، ہم اسپتال چلا سکیں، ہم تنخواہیں دے سکیں۔ تو جس وقت یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو جنوری 22 میں پاکستان کا جو بینکوں سے لیا ہوا قرضہ جو تھا وہ 31,000 کے قریب تھا ارب روپیز، 31,085۔ لیکن مارچ 23 کے اندر صرف 1 سال کے اندر ہی
یہ 35,077 ہو گیا، اور جون 2023 میں ابھی یہ 38,000 کے قریب ہو گیا، یعنی 8,000 ارب کا جو قرضہ ہے ہم نے مزید لیا۔ لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ اس دوران پاکستان کی جو آج رپورٹس میرے پاس آئی ہیں، صرف 5 بینک ایسے ہیں، 5 بینک پاکستان کے، جنہوں نے 9 مہینے کے اندر، آپ سوچیں صرف 9 مہینے کے اندر 450 ارب روپیہ سود لیا ہے۔ یہ 450 ارب روپیہ سود جو ہے یہ میں اور آپ دیتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ پیسہ میرا ہے، آپ کا ہے، جو بینک میں جمع ہے۔ بینک کے اندر ایک مینیجر ٹائپ چیز لگ جاتی ہے کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے، جس نے اونے پونے داموں حکومت سے وہ خریدا ہوتا ہے بینک، وہ کرتا یہ ہے کہ حکومت کو پیسہ دے دیتا ہے، اور پھر حکومت وہ پیسہ جو ہے واپس جب ادا کرنے لگتی ہے تو 22% سود دیتی ہے۔ وہ سود مجھ سے ٹیکس کی صورت وصول ہوتا ہے، یعنی میرا 5 لاکھ روپیہ، اس کے اوپر 22% سود، مجھ سے ٹیکس لیا 25% کر کے، اس کو 22% ادا کر دیا، اور جو ان لوگوں کے اس کے اندر چلا گیا، جسے کہتے ہیں جیبوں میں۔ اس میں میزان بینک جو ہے اس نے 115.92% جو ہے ارب جو ہیں وہ اس نے حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ UBL ہے اور دوسرے ابھی بینک، یہ سارے بینک انہوں نے لیا۔ یہ بینک جو ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ بینک ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کا مکمل طور پر غلبہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ذریعے سیاستدانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، جو واقعہ کا وہ بہت بڑا اسکینڈل تھا، جس کے اندر اصغر خان کا جو مشہور کیس ہوا تھا، اور اس کیس کے اندر سیاستدانوں کو پیسے دیے گئے تھے، اور ایک زمانے میں اسی بینک کا جو مالک تھا وہ ویل چیئر کے اوپر آ کے سپریم کورٹ میں پیش ہوتا تھا اصغر خان کیس کے اندر۔ لیکن ان سارے لوگوں کو 1977 کے بعد، ضیاء الحق کے بعد 88 تک تو کہیں بہتر رہا، لیکن نواز شریف صاحب کے اور صفدرداری صاحب کے اور بینظیر کے آنے کے بعد یہ اونے پونے داموں یہ بینک بیچے گئے، اور اس کو لوگوں نے خرید لیا۔ آپ کبھی وہ دیکھیں کہ جو انہوں نے جتنے پیسے ادا کیے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو بینک کی جتنی بلڈنگ ہیں پاکستان کے اندر، جو ایسٹس ہیں، اگر ان کو ہی فروخت کر دیا جاتا تو شاید اس سے کئی گنا زیادہ پیسے مل جاتے۔ لیکن ان کے مالک ملٹی قسم کے کاروبار کرتے ہیں۔ مثلا ایک بینک ہے جو کہ مسلم کمرشل بینک، جس کا مشہور میاں منشا صاحب ہیں، وہ اس کے ساتھ ایک IPP بھی رن کرتے ہیں، اور وہ IPP جو ہے نشاط ان کے ساتھ، اس کے اور بھی طرح طرح کے ایسے کاروبار ہیں جن سے وہ اس ملک کے عوام کا وہ گیس بیچتے ہیں براستہ حکومت، اور عوام کے اوپر گیس اور بجلی کے جتنے بھی سارے کے سارے اپنا پروجیکٹس ہیں، ان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر ٹیکس لگا کے، یا ان کے بل زیادہ کر کے پھر ان کے جیب میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے توندوں والے جو سیٹ ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی نہیں، پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کو کوئی ہلانے کو تیار نہیں۔ اب اس کے مقابلے میں یہ میں سامنے بھارت ہے۔ بھارت میں پاکستان سے زیادہ پرانی بینکنگ ہے، اور بینکنگ جو ہے وہ ساہوکارہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر یعنی ایک ٹریڈیشن جو تھی، وہ مہاجن کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، جو کہ ہندو جو تھے وہ کرتے تھے، اور مہاجن ویسے بھی کاروبار کرتا تھا، اور بہت کم سود لے کے اس کو آگے چلتا تھا، ساہوکاری چلتی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیاج کا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کہ وہ جو دکاندار بھی بیاج پہ قرض دیتا ہے، اور اس کے بعد مہاجر علیحدہ ہوتا ہے۔ فلموں کے اندر بڑا مشہور کردار آج بھی لوگوں کو ملتا ہے، ایک ٹوپی سی پہنی ہوئی، میں اینک یہاں ناک پہ رکھی ہوئی وہ شخص ہوتا ہے۔ یہ برٹش ایریا کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلا بینک 1829 کے اندر یونین بینک کھلا تھا، اور اس کے بعد پھر الہ آباد بینک ہے، پھر بڑودا کا بینک ہے۔ یہ سارے بینک جو تھے یہ اسی طرح کاروبار کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ ان کے ہاں سود کی شرح جو ہے 1 یا 2% سے بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ عوام کا پیسہ تھا تو عوام کا پیسہ لوگوں پہ ہی خرچ کرنا تھا قرض لے کے، تو پھر انہوں نے 1969 کے اندر 1969 کے اندر حکومت نے الہ آباد بینک، بینک آف بروڈا، بینک آف انڈیا، بینک آف مہاراشٹرا، بینک آف سینٹرل بینک آف انڈیا، کنارا بینک، دینا بینک،
इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर लिया। और उन्होंने कहा ये अवाम का पैसा है, अगर हम इसको खर्च करेंगे तो अवाम पर ही खर्च करना है, तो हुकूमत एक उसका रास्ता बन जाए। इससे हुआ ये कि जो डोमेस्टिक डेट था, अंदरूनी कर्जा था, वो उनका ज़ीरो तकरीबन हो गया। उसके बाद छोटे मोटे बैंक्स को उन्होंने अलाउ किया, लेकिन जो मेजर बैंकिंग है वो हुकूमत के रास्ते ही होती रही। पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 1970 का क्राइसिस आया था तो इन बैंक्स को नेशनलाइज किया था और पाकिस्तान किसी न किसी हद तक स्टेबल हो गया था। और लेकिन मसला सारा ये है कि इन बैंकों के ज़रिए हमने वो बदमाशियाँ करनी होती हैं, हमने वो लोगों को पैसा पहुंचाना होता है, और उसके साथ साथ एक और हरकत ये होती है कि इन बैंक के ज़रिए हमने सियासी खेल खेलना होता है। यही वजह है कि इन बैंकों को कोई भी नेशनलाइज नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और आज 22% सूद है तो कल 23% सूद होगा। जितना सूद बढ़ेगा वो इन बैंकारों के पेट में चला जाएगा। और ये असल में IMF की उस रिक्वायरमेंट एंड कंडीशनैलिटी की वजह से होता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आगे जो कुछ होने वाला है इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। IMF स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम परसू 3 गोल्स, 3 गोल होते हैं। नंबर 1, इंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक, कि जो हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बैंक पर, किसी का लोकल बैंक से लिया है कर्जा या बाहर के बैंक से लिया है, वो अदा करे। लोगों का खून चूसे, लोगों को बिल दे बड़े बड़े, लोगों को लूट मार करे या अपना आप बेचे, वो कर्जा अदा करे। नंबर 2, implement structural reforms aimed at liberalizing the economy, opening it up to the international markets। कि अब वो ये कहे कि कोई किसी किस्म की तुम प्रोडक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम खद्दर पहनेंगे, हम मज़ीद कपड़े नहीं मंगाएंगे, तो उनको वो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ओपन मार्केट आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल मार्केट चाहे वो चीज़ें जो हैं उसको खोलेंगे। फर्नीचर तबाह कर लें चीन से मंगा के फर्नीचर, जूते की सनत तबाह कर लें कहीं और से मंगा के जूते। इस तरह जहाँ पर भी आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि हम ओपन मार्केट नहीं रखेंगे, तो IMF जो है वो आपको गर्दन आपकी दबोच लेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के अंदर इस वक्त वो सारे के सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन्स जो हैं वो आई हुई हैं। 20 रुपये का बंद कबाब छोड़ के 250 रुपये का बर्गर खाते हैं, 50 रुपये का कतलामा छोड़ के पिज़्ज़ा हट खाते हैं, अपना देसी चिकन छोड़ के KFC का चिकन खाते हैं। ये सारे जितने भी हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि पाकिस्तान है, फ़िलिपीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मिस्र है, अगर इसमें एक तरह का बर्गर नहीं खाया जाएगा, एक तरह का पिज़्ज़ा नहीं खाया जाएगा, एक तरह की जीन्स नहीं पहनी जाएगी, एक तरह के शूज़ नहीं पहने जाएंगे, एक तरह का मयार ज़िंदगी जो है उसकी दगोदौ के अंदर लिपस्टिक है और फैशन है और पता नहीं क्या क्या कुछ वो नहीं होगा, तो उनका माल नहीं बिकेगा। तो उस माल को बेचने के लिए एक तो ये कंडीशनलिटी होती हैं, दूसरा फिर उसके अंदर हीरोज़ भी उस तरह के और निज़ाम तालीम भी उस तरह का, ये लंबी बहस है, लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर अब है। तीसरा है ग्रेजुअली मेक इट पॉसिबल फॉर द इंडेटेड कंट्री टू हैव एक्सेस टू प्राइवेट लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट वाइल स्टिल रिमेइंग इंडेटेड, कि प्राइवेट लोन जो हैं वो मार्केट से लें ताकि बैंकों का धंधा चलता रहे। दुनिया पूरी के अंदर पेरिस क्लब है, दूसरे इस तरह के अदारे हैं जिनमें मुख्तलिफ बैंक जो इकट्ठे हैं, उनमें गोरे का पैसा है और वो कहते हैं कि नहीं अब तुम ऐसा करो कि प्राइवेट बैंक से कर्जा लो और ताकि तुम उसके मुहताज हो जाओ। अब अगला लिबरलाइजेशन में जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान का शुरू होने वाला है वो और ज़्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान में हॉक्स जो हैं वो निगरान हुकूमत की सूरत पहुंच चुके हैं। निगरान हुकूमत बुनियादी तौर पर एक कंटिन्यूटी है नवाज शरीफ साहब की के भाई की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत। उसके आने के बाद जो नेगोशिएशंस हुई थी उनमें सबसे अहम तरीन बात ये थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के एसेट्स को बेचा जाए और पाकिस्तान के एसेट को बेच के माशी तौर पर अपने आप को ठीक किया जाए। पहली बात तो ये है कि ये जितने बैंक्स पैसा कमाते हैं वो किसी तौर पर ना किसी टेक्सटाइल मिल को कर्जा देते हैं,
इस मुल्क में टेक्सटाइल मिल लगे, ना किसी अपना APP को कर्जा दे, कोई ऐसी चीज, कोई तरक्की वाला कर्जा देते ही नहीं, हुकूमत को देते हैं, उससे लेते हैं। अब हुकूमत के पास दो तरह के एसेट्स हैं। एक एसेट्स हैं कि जो हमारे सब्सटेंशियल एसेट्स हैं, जैसे हमारे पास रिकोडिक की माइन है, जैसे हमारे पास और बहुत सारे बहुत बड़े खेत हैं कारपेट फार्मिंग के, और दूसरे हमारे एसेट्स हैं कि जो कि हमने प्रॉपर्टी के तौर पर इकट्ठे किए हुए हैं। ये हुकूमत की मलकियत है। हुकूमत उन अदारों को और उन एसेट्स को बेचने के पीछे लगी हुई है। रिकॉर्डिंग के बारे में, चूँकि वो माहिदा मेरे सामने हुआ था, मैं चागई में वहाँ डिप्टी कमिश्नर भी था उस ज़माने में, 75% हिस्सा जो था ये BHP को मिला था और 25% पाकिस्तान का था, क्योंकि वो बेसिकली गोल्ड माइन जो होती है वो एक मिट्टी के ढेले होते हैं, उन पर अगर इन्वेस्टमेंट ना की जाए तो पाकिस्तान के हिस्से कुछ नहीं आता। हुकूमत पाकिस्तान वो 25% ये कभी नहीं बेचा जाता, वो भी किसी और मुल्क को देना चाहती है। नाम भी लेने का को मुझे कोई हर्ज नहीं, सऊदी अरब को देना चाहती है, और सऊदी अरब के पीछे भी सऊदी अरब की अपनी इन्वेस्टमेंट भी होगी, लेकिन कंपनी किसी और के ज़रिए से वो चीज़ें चलाई जाएंगी। इस तरह आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में बहुत कि ये फलां अदारे को दे दिया जाए इसकी फार्मिंग। इंडिया के अंदर 6 महीने तक किसानों की बहुत बड़ी मूवमेंट चली कि हम उससे अपना रिस्क कमाते हैं। पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी जो है उनमें से 92% इकॉनमी जो है हलाल इकॉनमी है, गांव की इकॉनमी है। एक आदमी जो कि गांव में रहता है उसको पता है कि उसके पास पैसे हों ना हों, उसके सिर्फ दाने अगर उसके पास हैं तो फिर वो अपना जूता भी मोची से ले लेगा, अपने जुलाई से अपना वो भी ले लेगा, अपना कंबल भी ले लेगा, कपड़े भी ले लेगा, हकीम से जाके इलाज भी करा लेगा, दुकानदार से भी उस दाने के बदले में वो जो गंदम आती है, चावल आता है, कुछ दुकानदार से भी वो चीज़ खरीद लेगा। फिर उसके बाद उसने अगर मिर्चें लेनी है तो खेत मौजूद है, उससे सब्ज़ी लेनी है तो खेत मौजूद है, सिवाय एक नमक ख़रीदने के, या फिर किसी तौर पर अगर गांव के अंदर बिजली है तो उसका बिल अदा करने के लिए उसको थोड़े से वो भी दाने बेच के वो बिल अदा कर सकता है, या मिट्टी का तेल उसने लेना है, और कुछ नहीं। ये टोटल हलाल इकॉनमी है। इस इकॉनमी को अगर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग में लेके जाएंगे तो हमारा हाल जो है एग्जैक्टली अफ्रीका वाला होगा। अफ्रीका दुनिया का फर्टाइल तरीन खित्ता था। ये लोग पहुँचे, इन लोगों ने कहा तुम कैश क्रॉप्स लगाओ, इन्होंने सोयाबीन वहाँ पर बेचना शुरू किया, इन्होंने सूरजमुखी वहाँ पर बेचनी। अब वो बड़े बड़े जहाज़ जो थे वो समुद्र के किनारे खड़े होते थे, और जैसे ही वो खेत पकते थे वो सोयाबीन लेके चले जाते थे। अब एक आदमी ने सोयाबीन से डॉलर तो वसूल कर दिए, लेकिन खाने के लिए उसको चने चाहिए, खाने के लिए उसको मकई चाहिए, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें बहुत आम हैं, या उसको आटा चाहिए, या उसको चावल चाहिए। तो फिर वो करते ये थे कि अफ्रीका को चावल देने के लिए, गंदम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जहाज़ चलते थे, सिडनी से जहाज़ चलते थे, अमेरिका से जहाज़ चलते थे, यूक्रेन से जहाज़ चलते थे। वो कहते ये जो सोयाबीन बेच के तुमने हमसे पैसे लिए थे, ये पैसे वापस कर दो। और वो बेचारा जो था वो पैसे वापस करता था, और वो सोयाबीन से कमाते थे, ये बेचारा भाई थोड़े से चंद जो हैं पैसे जो थे वो उससे खाता रहता था। तो उसके बाद अगला चीज़ जो होती थी, ये दुनिया के अंदर कहा जाता है कि उसके एसेट्स को किस तरीके से अदारों के तौर पर ले गए। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पहले एक अदारे को तबाह किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, और फिर उसको बेचा जाता है। ये बिल्कुल वही तकनीक है कि जैसे कस्टम वाले जब गाड़ियाँ बेचते हैं, जब सरकारी लोग जब अपनी गाड़ियाँ नीलाम करते हैं, तो उसमें से अच्छे अच्छे पुर्जे उर्जे हैं, जिस बंदे को बेचनी होती है उसको कहते हैं ये पुर्जा तुम निकाल के ले जाओ, ये ले जाओ, और फिर तुम उसको उसकी नीलामी में आ जाओ। और वो देखता है ये गाड़ी तो ढांचा सी है, उसको 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये देता है। वो गाड़ी जब लेके जाता है तो चोरी वाले पुर्जे उसमें फिट करके गाड़ी को 5-10 लाख रुपए की बना लेता है। यही टेक्निक जो है यहाँ PIA के साथ की जा रही है। पाकिस्तान का PIA को तबाह बर्बाद किया गया, और मज़ीद तबाह बर्बाद करने के बाद कहा जाता है कि अब किसी एक शख्स को जो उनका मंजूर नज़र है उसको बेच दिया जाएगा। और यही कैफियत जो है ये बाकी सारे अदारों के साथ आहिस्ता आहिस्ता की जाती है ताकि उसको ख़रीदा जा सके। स्टील मिल, यही कैफियत। आप सोचें कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की स्टील मिल है, वो जद्दा में स्टील मिल लगाएं तो कामयाब होती है, वो दुबई में स्टील मिल लगाएं तो कामयाब होती है, वो पाकिस्तान में स्टील मिल लगाएं तो कामयाब होती है, लेकिन वो पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं चला सकते।
کیونکہ انہوں نے اس کو برباد کر کے ایک دن بیچنا ہے۔ شاید خاقان عباسی اور ان کے ساتھی اگر ایک ایئر کمپنی چلائیں تو کامیابی سے چلا سکتے، اور بہت سارے لوگ، لیکن پی آئی اے کامیابی سے نہیں چلا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کا درد وابستہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اگلے کچھ مہینے انتہائی خوفناک ہیں، اس لیے کہ پاکستان کو ہاکس نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ ہاکس پاکستان کو خریدنا چاہتے ہیں، اور ان ہاکس نے حکمرانوں کو کنٹرول میں لیا ہوا ہے کہ اگر تم نہیں بیچو گے تو پھر تم تماشا دیکھ لینا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔